بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین خصوصاً على سید البشر المخصوص بطیب النشر سیدنا و مولانا محمد بعث رحمة للعالمین وعلى آلہ وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے دو تدبیریں بنائی ہیں. اللہ تدبیروں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس دنیا کا نظام تدبیروں پہ چلتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے، اپنے احکام، تدابیر کے ساتھ دنیا میں چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے ایک تو کتابیں نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو کامیابی اور کامرانی کی ہدایات دی جاتی ہیں. اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بعثت کا ارادہ فرمایا کہ ان بندوں میں سے ہی کسی بندے کو چنتے ہیں ہر زمانے میں، اور انہیں ایسی صفات سے متصف فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی مرضی والی زندگی زبان سے بھی پہنچے اور اپنے عمل سے بھی پہنچے. وہ اس کو بیان بھی کریں، بتائیں بھی، اور اس پر خود عمل کر کے دکھائیں بھی. ان کی تربیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنوارے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ازل میں طے کرتا ہے. اللہ رب العزت کے فیصلے اب نہیں ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے سب فیصلے قیامت تک کے ازل میں کر دیے ہیں. اس لیے نبیوں کو اللہ رب العزت پیدائشی طور پر نہایت معزز بناتا ہے اور نہایت مہذب بناتا ہے، اور ان کو اپنے کلام کے سمجھنے کی طاقت دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی شانہ پھر ان پر اپنا کلام اتارتا ہے، اور وہ اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں، امت کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں. امت کے سامنے جس کو نمونہ بن کر آنا ہوتا ہے، اس کی زندگی ہر داغ سے خالی اور پاک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے ہیں. 1,24,000 انبیاء کے جو امام ہیں، جو ان کے قدوہ ہیں، جو ان میں سب سے افضل ہیں، جو ان سب نبیوں کے نبی ہیں، وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی ہمیں امت بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور وہ ہمارے نبی ہیں. سب سے آخر میں بھیجے گئے، سب سے پہلے چنے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی ان کے جسم خاکی کو بنایا، تو اللہ رب العزت میں پھر ان کے اندر روح ڈالی، اور وہ ایک روح میں قیامت تک کی ان کی اولاد کی تمام ارواحیں پوشیدہ تھیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اٹھایا، تو وہ جتنی روحیں تھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
آخری انسان تک کی روح اللہ تبارک و تعالی شانہ کے سامنے بالکل الگ الگ نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ارواح پر نگاہ ڈالی تو ان روحوں میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ روشن جبین جو روح تھی اس کو منتخب کیا کہ یہ میرا آخری نبی، لاڈلا اور محبوب نبی ہے۔ اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا سب سے پہلے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین وآدم لمنجدل بین الماء والطین، میں اس وقت میں خاتم النبیین تجویز کر دیا گیا تھا، آدم ابھی گارے مٹی کے درمیان ہی میں تھے، باقاعدہ پیدا بھی نہیں کیے گئے تھے، مجھے اللہ نے آخری نبی طے کر دیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا ہوں، میں سب سے آخر ہوں۔ پہلا ہوں اس اعتبار سے کہ انتخاب سب سے پہلے ان کا ہوا ہے، اور آخر ہوں اس اعتبار سے کہ بھیجا سب سے آخر میں گیا ہے۔ آخر میں اس لیے بھیجا کہ وہ سب نبیوں کے نبی ہیں، اس لیے آخر میں بھیجا۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پابند نہ کیا گیا ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ہر نبی سے ہم نے عہد لیا تھا کہ جب وہ آخری نبی آئیں تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے اگر موجود رہو گے، اور نہیں موجود رہو گے تو ان کی خبر دے کر، ان کا مقام بتا کر ان کی نصرت کرو گے۔ اس لیے تمام انبیاء کے نبی حضور علیہ السلام ہیں، اور جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں اپنے زمانے میں سب سے ممتاز، سب سے فائق، سب سے زیادہ اخلاق والے، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار، سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے اچھے لوگ ہوتے تھے۔ ان کا خاندان بھی سب سے اونچا ہوتا تھا، سب سے مہذب خاندان۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دن مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا، لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ہیں، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں خاندانی اعتبار سے کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے خاندان قبیلے ہوئے ہیں جو اللہ ہی نے بنائے ہیں، ان میں سب سے اشرف اور افضل قبیلے کا آدمی ہوں، اور اس قبیلے کی جو نسل سب سے اعلیٰ ہے اس کے اندر میں پیدا کیا گیا ہوں۔ میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، اور میں دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے پاک باز اور برتر اور پاکیزہ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ یاد دہانی اس لیے کرائی لوگوں کو، حالانکہ عربوں کو معلوم تھا کہ آپ کس قبیلے کے آدمی ہیں، لیکن بتایا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے درمیان میں حضور علیہ السلام کی پاک بازی کا، ان کی بلند کرداری کا، ان کے اونچے مقام کا، ان کے حسن ظاہر کا، ان کی جمال باطن کا تذکرہ باقاعدہ ممبروں پر ہوتا رہے، ہر زمانے میں ہوتا رہے اور ہر علاقے میں ہوتا رہے۔ کوئی بعد میں اس کو بدعت نہ کہے کہ یہ کیا غیر اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہ کہے۔ حضور نے خود ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں، کیسا ہوں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں پلے بڑے وہیں پر، اور حضور علیہ السلام سب کو پتہ ہے، تقریباً مسلمانوں کو اور اس زمانے میں بہت سو کو نہیں بھی پتہ ہے، لیکن پہلے تو بچہ بچہ جانتا تھا کہ حضرت علیہ السلام کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا۔
والدہ کا انتقال 6 برس کی عمر میں ہوا، دادا نے پالا، دادا کا انتقال 8 برس کی عمر میں ہو گیا، چچا کی پرورش میں چلے گئے۔ چچا غریب تھا، انتہائی بوڑھا تھا، مکے کا سردار تھا اور کثیر العیال تھا، بچے بہت تھے اس میں ایک حضور علیہ السلام اضافہ ہو گئے۔ حضرت علیہ السلام اس زمانے سے جب وہ چچا کی خدمت میں 8 برس کی عمر میں آئے تھے، چچا کی کفالت اور پرورش میں، تبھی اس 8-9 برس کے بچے کے دھیان میں یہ آیا چچا غریب ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، لوگوں کے نذرانوں پہ گھر چلتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی فاقہ ہوتا ہے، بچے زیادہ ہیں، میں ایک اور بوجھ ہو گیا ہوں، مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں ان کا بوجھ ہلکا کروں، ان کا بوجھ نہ بنوں۔ یہ 8-9 برس کی عمر ہے حضور علیہ السلام کی۔ تب آپ نے مکے کے خاندان کے بکریاں چرانے کا ارادہ فرمایا اور ان کی بکریاں روزانہ صبح کو لے جاتے تھے، شام میں واپس لاتے اور اس کی مزدوری لا کر چچا کو دیتے تھے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ابو طالب کے گھر میں روٹی جب ہی بنتی تھی جب یتیم بھتیجا مزدوری کے پیسے لا کے دیتا تھا، اس سے پہلے کھانا نہیں پکتا تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا ابو طالب کا۔ یہ غم اٹھایا ہے حضور علیہ السلام نے اس بچپنے میں جس بچپنے میں کھانے کمانے کی ذمہ داری کا تصور ہی نہیں ہوتا، اس زمانے میں ہمارے نبی نے یہ غم اٹھایا ہے۔ اب پھر جوان ہوئے انہی کے گھر میں، تو ان کے ساتھ ان کی تجارت میں شریک ہوئے، بزنس کاروبار کیا، مزاربت کی، اور حضور علیہ السلام کی زندگی 53 سال تک 53 ایئرس تک مکہ مکرمہ ہی میں گزری۔ مکے میں ایسے لوگ بھی تھے، مثال کے طور پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، شاعر دربار رسول۔ یہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں 7 یا 8 سال کے تھے اور حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی زندہ تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے پیدائش کے زمانے کو بھی دیکھا ہے اپنے بچپنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی وادیوں میں چلتا پھرتا بھی دیکھا ہے، بکریاں چراتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو جوانی میں بھی دیکھا ہے، انہوں نے بڑھاپے میں بھی دیکھا ہے، اور اسلامی زندگی میں بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی دیکھا ہے۔ ایسے بہت لوگ تھے۔ اور حضور علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب آپ نے 40 برس کی عمر میں دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول کیسے ہو گئے؟ بھائی پیسہ نہیں، دولت نہیں، اپنا کچھ نہیں، اثر رسوخ نہیں، آپ سردار نہیں، آپ کچھ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا ہوتا تو مکے کے سرداروں کو بناتا، اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو طائف کے سرداروں کو بناتا، وہاں کے مالداروں کو بناتا۔ آپ کو بنا دیا جو بے سہارا ہیں، بے سر و سامان ہیں، آپ کو کیسے بنا دیا؟ لوگ طرح طرح کے اعتراضات بھی کرتے تھے، ایمان لانے والے لاتے تھے، نہیں لانے والے اعتراض کرتے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ وہ جواب ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور سے ہمارے بچوں کو۔ حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگوں، میرے سچے ہونے، میرے اچھے ہونے، میرے رسول ہونے، میرے اوپر اللہ کی وحی کے آنے، ان دعووں کے ثبوت کے لیے میں کہیں باہر سے کوئی دلیل نہیں لاتا، میں تم لوگوں کے بیچ میں 40 برس گزار چکا ہوں۔ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، ایک لمبی زندگی کا بڑا حصہ گزار چکا ہوں تم لوگوں کے درمیان میں۔ اس دعوے سے پہلے میری زندگی کا ہر لمحہ اور میری کتاب حیات کا ہر ورق، ہر صفحہ، ہر سطر ثبوت ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔
کوئی انگلی اٹھا کے دیکھو میرے اوپر، کوئی بتاؤ کہ 40 برس میں میری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جس پر تم انگلی اٹھا سکتے ہو اور تم کہہ سکتے ہو کہ آپ نے فلاں وقت یہ اچھا کام نہیں کیا تھا، آپ نے فلاں بات اچھی نہیں بولی تھی، فلاں وقت آپ نے جھوٹ کیوں کہا تھا۔ 40 سال گزار چکا ہوں، کوئی بتاؤ اس 40 سال میں کوئی ایک غلطی، کوئی ایک بات جس پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہو، اعتراض کیا جا سکتا ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا پورا مکہ دشمن تھا، اور ان لوگوں وہ آپ کے خون کے پیاسے اور جان کے دشمن بنتے تھے، ہر اذیت پہنچاتے تھے، لیکن ان کی زبانوں نے کبھی نبی میں ایک اخلاقی کمی نہیں بتائی، کسی نے نہیں بتائی کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، آپ میں یہ برائی ہے، کسی نے نہیں بتائی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پاک باز کی زندگی کا کوئی لمحہ حیات ایسا نہیں تھا جس کے اندر کوئی کام انہوں نے انسانی شرافت سے نیچے اتر کر کیا، کوئی کام نہیں، بتا نہیں سکتا تھا کوئی۔ اور وہ تو وہ آج تک دنیا میں جتنی گندی زبانیں ان کی شان میں کھل رہی ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے کوئی غلط کام زندگی میں کیا ہو، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اعتراضات سے کتابیں جن لوگوں نے بھر دی ہیں، لکھ دی ہیں، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، تو خود ان کے اسکالرز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے اوپر یہ تہمتیں نہیں لگ سکتی، یہ نہیں لگ سکتی۔ آپ چاہے یہ کہہ دو کہ میں نہیں مانتا، میں ایمان نہیں لاتا، ہم بھی نہیں لائے ہیں، یہودی اسکالرز نے، عیسائی اسکالرز نے جو انصاف پسند تھے، ہم ایمان نہیں لائے ہیں اور ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے ان پر ایمان لانے کا، لیکن جو تہمتیں تم لگا رہے ہو ہم نہیں مان سکتے کہ ان کی زندگی میں یہ تہمت ہو سکتی ہے، ان کی شخصیت پر یہ داغ دکھایا جا سکتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی تھے، نبیوں کے امام تھے، ان کی پاک باز زندگی کی کوئی مثال نہیں، وہ ساری دنیا کے لیے نمونہ بن کے آئے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ ایک بہت بڑے عیسائی عالم نے، کرسچن اسکالر نے، یورپ کے، اس کو خیال ہوا کہ تاریخ میں سے ڈھونڈ کر کے ایک ایسے 100 آدمیوں کا انتخاب کیا جائے جو دنیا میں بہتر مثال بنائے جا سکتے ہوں، بہتر مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہوں۔ تو اس نے پوری ہسٹری، انسانیت کی پوری تاریخ کھنگالا، اس میں سے 100 آدمیوں کو نکالا اور 100 شخصیتوں کے اوپر لکھا، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں لکھا، ہسٹری آف لائف، ان کی زندگی کے تفصیلات سب اس کے اندر لکھی، مختصر کتابیں بنا کر 100 افراد کا انتخاب کر کے اس میں لکھا۔ ان 100 میں نمبر 1 پر باوجود کرسچن اسکالر ہونے کے حضرت عیسیٰ کا بھی نام نہیں لکھا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ کہا اگر دنیا کے پاک بازوں کی لسٹ بنائی جائے گی تو جس کو سنہرے حروفوں سے لکھا جائے گا، جس کا سب سے پہلا نمبر ہوگا وہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے تاریخ داں کہہ رہے ہیں، اور ان کی امت کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کا معیار کیا تھا، انہوں نے کیسی پیاری، صاف ستھری، نکھری، سنہری زندگی گزاری، گولڈن لائف، جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایسی زندگی 63 برس اس دنیا میں رہی، ان کا بچپن ایسا ہی، ان کی جوانی ایسی پاک باز، ان کے ادھیڑ عمر میں ایسے ہی، ان کا بڑھاپا ایسا ہی، جس نے دیکھا جی جان سے ٹوٹ کے ان کے اوپر فدا ہوا۔ ان کی ایک ایک ادا ایسی تھی۔ ہم مسلمانوں کے بہت سے پڑھے لکھے لوگ، گریجویٹ، کوالیفائڈ بچے، نوجوان بچیاں جن کی اعلیٰ تعلیم ہے، جو اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں جانتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کیسی ہے۔ اب ہم ایک ایسے دور میں ہیں، کل میں نے آپ کو بتایا
کہ یہ افکار کے ٹکراؤ کا دور ہے، یہ خیالات کی جنگ کا دور ہے۔ ہر آدمی اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے۔ پہلے کرتا تھا تو اس کی گلی میں اس کی آواز مشکل سے سنی جاتی تھی، اب کرتا ہے تو پورے ورلڈ میں سنی جاتی ہے، کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا اور ہر دن اضافہ ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک آدمی کہیں بیٹھ کر اپنا زہر اگلے پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اب پہلے ایسا دور تھا کہ کہیں بیٹھ کر آدمی بولے، ناگپور میں بولے تو ناگپور کے دوسرے محلوں میں بھی نہیں جاتی تھی، تو نفع بھی عام نہیں ہو سکتا تھا، ضرر بھی عام نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پوری دنیا میں خیر کی بات بھی پھیلائی جا سکتی ہے، لیکن شر بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے خیر و شر کی جنگ انٹرنیٹ پر چل رہی ہے، خیر و شر کی جنگ چل رہی ہے، ہدایت و ضلالت کی جنگ چل رہی ہے، سیدھے رستے اور ٹیڑھے رستے کی جنگ چل رہی ہے، نبی کی دعوت اور غیر نبی کی دعوت کی جنگ چل رہی ہے، اللہ کے دوستوں اور اللہ کے دشمنوں کی جنگ چل رہی ہے، رحمان اور شیطان کا مقابلہ چل رہا ہے۔ یہ پورا نیٹ پہ یہ ہو رہا ہے، جنگل ہے ایک خیالات کا، افکار کا، اور اسی جنگل سے وابستہ ہیں مسلمان تعلیم یافتہ لوگ بھی، اور اچھی بات ملتی ہے تو اچھی بھی مل جاتی ہے ان کو، لیکن خراب بات مل جاتی ہے تو وہ بھی ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی ان کے عقیدے و خیالات بن جاتے ہیں۔ ایک دور تھا جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں تہذیب تھی، اخلاق تھے، اس ملک کے اندر انسانیت کا احترام تھا، اور ایک دور اب ہے جب ہمارے اس ملک کے اندر باقاعدہ سازش کے تحت میں انسانی برادری کو تہذیب سے معرہ اور خالی کر دیا گیا۔ ادب و احترام نہیں۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے، گاؤں میں بھی ہمارا رہنا ہوتا تھا، حیدرآباد شہر میں بھی رہنا ہوتا تھا، جانا آنا ہوتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں جتنے بھی غیر مسلم تھے، ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں بھائی چارگی کا یہ عالم تھا کہ کوئی چھوٹا کسی مذہب کے بڑے کی بے احترامی نہیں کرتا تھا، کوئی بڑا کسی چھوٹے کے اوپر شفقت کرنے کے لیے اس کا مذہب نہیں دیکھتا تھا۔ بس چھوٹا ہے تو محبت کے قابل ہے، چھوٹا ہے تو اس سے اچھی بات کرنے اور اس کو خوش کرنے کے قابل ہے، بڑا ہے تو عزت کے قابل ہے۔ بس بڑا ہونا چھوٹا ہونا اس کا حق جانتے تھے، کون کون سے دھرم مذہب سے جڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کسی کی عزت کی جائے اور اس کی وجہ سے کسی کی توہین کی جائے، یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک وقت تھا جب ہم نے ٹرینوں میں سفر کیا اور بہت سفر کیے، ایک ایک سفر میں 2 دن کی نمازیں ادا کی۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرتے تو جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ ہمارے لیے مدد کی تیاری کرتے کہ کہاں پڑھ لیں، کیسے پڑھ لیں۔ ایک دن میں مغرب کا وضو بنایا ٹرین میں، ہاتھ میں مصلی لے کر مناسب جگہ دیکھ رہا تھا، گاڑی ابھی نکلی تھی اور مغرب کے بعد کھانا آ گیا تھا، لوگ کھانے میں مشغول ہو گئے تھے۔ تو ایک آدمی بیٹھے ہوا تھا، جوڑا، وہ پجاری لوگ تھے، اسی لباس میں تھے، اسی خاص شکل میں تھے، وہ بھی اس کی عورت بھی، دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اپنا ٹفن نکال کر کے کھانا کھانے کے۔ ہمارے ذہن میں آیا کہ ان لوگوں کو شاید نماز سے ناگواری ہوگی، لیکن میرے ہاتھ میں مصلی دے کر اس نے کہا، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ میری سیٹ پہ پڑھ لیجئے اوپر۔ تو ہم نے کہا کہ میں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کوئی مناسب جگہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یہاں پڑھ لیجئے۔ پھر ایک طرف کو وہ کھڑا ہو گیا، ایک طرف کو اس کی بیوی کھڑی ہو گئی، جب تک کہ ہم نے مغرب کی 3 رکعتیں نہیں پڑھ لی، اور لوگوں سے کہتے رہے ذرا رک جاؤ ان کو نماز پڑھ لینے دو، ذرا رک جاؤ ان کو نماز پڑھ لینے دو۔ ایک وہ ہے، اور ایک یہ منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو FIR درج ہو رہی،
ایک یہ منظر آیا ہے، کیس بک کیا جا رہا ہے، اسکول میں کیوں نماز پڑھی، پارک میں کیوں نماز پڑھی، مال میں کیوں نماز پڑھی، یہاں کیوں نماز پڑھی، یہاں کیوں نماز پڑھی۔ وہ دور بھی تھا اسی ملک کا، یہ دور بھی ہے اسی ملک کا۔ یہ جو دور لایا گیا ہے یہ آیا نہیں، ابھی تک بھی کہا جا سکتا ہے کہ غیر مسلم برادریوں کے قلوب کے اندر یہ نفرت والے ماحول کی جگہ نہیں ہے، لیکن بس کچھ سرکاری لوگ بے روزگاروں کو پیسہ دے کر یہ ماحول چلایا جا رہا ہے۔ یہ ماحول ہے، امن و امان ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے راستے میں اور آج دن میں کئی دفعے بتایا کہ یہ ناگپور ہے، اور یہاں ہمارے ایک میزبان نے کہا میں نے کرفیو نہیں دیکھا کبھی، اور میں نے یہاں پر کوئی نفرتوں کا ماحول نہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماحول پورے ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور خدا جانے کہاں کہاں تک پہنچایا جانے والا ہے۔ میڈیا کے ذریعے ذہن بدل رہے ہیں، جو ذہن خالی تھے وہ ذہنوں میں زہر بھر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو، اپنے اللہ کو، اپنے مذہب کو، اپنی کتاب قرآن مجید کو نہ خود سمجھا ہے نہ دوسروں تک پہنچایا ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ میں ایک دفعہ انگلینڈ میں تھا، ایک صاحب کے گھر میں دعوت تھی رات کے کھانے کی، ہم کھانا کھائے بیٹھ گئے تو دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد ہمیں چھوڑنا تھا جہاں ہمارا قیام تھا، تو انہوں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا گاڑی نکال لو، تو وہ گاڑی نکال کے روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ روڈ پہ تو کھڑی نہیں کر سکتے وہاں گاڑی، تو جہاں فٹ پاتھ پہ رکھنا چاہیے وہاں اپنی کار رکھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم جب باہر نکلے تو ان کے بچے جن کی سیاہ داڑھی تھی اور پگڑیاں باندھے ہوئے تھے، اور بچے وہ کوئی عالم حافظ نہیں تھے، لیکن وہاں الحمدللہ اچھا خاصا سنتوں کا ماحول مسلمانوں کے اندر ہے، تو وہ بچے کھڑے ہوئے تھے وہاں پر، اور ایک نیکر پہنے ہوئے انگریز سے کچھ ان کی گفتگو چل رہی تھی۔ ہمیں تو انگریزی آتی نہیں تھی، لیکن کچھ بات ہو رہی تھی اور وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا، معذرت کر رہا تھا، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اتنا اندازہ ہوا کہ وہ شراب پیا ہوا تھا، نشے میں تھا۔ پھر ہم نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی کیا ہو رہا تھا یہ؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے انتظار میں باتیں کر رہے تھے آپس میں یہاں کھڑے ہو کے، یہ یہاں کا مقامی آدمی ہے، انگریز ہے، شرابی، شراب پی کے نشے میں جا رہا تھا۔ ہم لوگوں کو ان شکلوں میں دیکھ کے یہاں رکا، اور رک کر کہنے لگا تم لوگ ہمارے ملک میں رہو، کماؤ، کھاؤ پیو، مزے کرو، لیکن بام بلاسٹ مت کرو۔ وہ نشے میں ان لوگوں سے کہہ رہا تھا، تو ان لوگوں نے برا نہیں مانا، زبان جانتے تھے، ان سے بات کی اور کہا ہم بام بلاسٹ کریں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کس نبی کے امت ہیں، ہم کس قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا تھوڑا سا بتایا نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ان کی مبارک تعلیمات کے بارے میں، انسانیت کے سلسلے میں ان کی ہدایات کیا ہیں اس کے بارے میں کچھ بتا دیا اتنی دیر میں کھڑے کھڑے روڈ پر، اور وہ نشے میں ہی تھا، سن رہا تھا غور سے، اور اسے قرآنی تعلیمات اور نبوی تعلیمات 5-10 منٹ انہوں نے بتائیں، بہت دلچسپی سے سنا، اور جو وہ آخری بات کہہ رہا تھا وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا میں آپ لوگوں کو اتنا ہی جانتا ہوں جتنا ٹی وی پہ دیکھا ہوں، آپ نے بتایا کہ آپ کیسے لوگ ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میرے الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اور آگے چلا گیا۔ آپ فرق دیکھ رہے ہیں نبی کو اور قرآن کو جاننے سے پہلے کے خیالات اور نبی اور قرآن کو جاننے کے بعد کے خیالات میں آدمی کا رویہ بدل گیا، طرز عمل بدل گیا، گفتگو کا انداز بدل گیا۔ جو دھمکی دے رہا تھا وہ ہاتھ جوڑنے لگا، جو بام بلاسٹ نہ کرنے کی بات کہہ رہا تھا وہ کہنے لگا کہ ایسا پیارا مذہب ہے، میں نہیں جانتا تھا اس کو، میں جان رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ قصور ہمارا نہیں ہے، کیسے آپ پھیلاؤ گے؟ آپ نہیں جانتے ہو۔ میں اتنے مسلمان نوجوانوں کو سن چکا ہوں جنہوں نے مل کر ملاقات کی، کالج میں پڑھتے ہیں، اچھے خاندانوں کے ہیں،
اور بچے یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مولانا یہ نہیں سمجھ میں آیا ہم کو، مولانا یہ نہیں سمجھ میں آیا ہم کو، ایسی باتیں۔ وہ تو چند بچے ہیں جن کو کھٹک ظاہر کر لی علماء کے سامنے، جو نہیں کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں، جنہوں نے دلوں میں کانٹے چبا کے رکھے ہوئے۔ یہ پوچھ رہا ہے نوجوان، اور بعض لڑکیاں کینیڈا سے، ایک لڑکی نے، مسلم لڑکی نے، ہندوستان ہی سے گئی ہوئی، وہاں رہ گئے، وہیں تعلیم حاصل کی۔ اس نے مجھ سے فون پر بات کی تو اس کے اندر یہ بات پوچھی کہ حضور علیہ السلام پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن مولانا صاحب ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں کہ کیسے ان کو ہم اپنا نبی مانیں، کیسے مانیں؟ ایسی ایسی باتیں ہمارے سامنے ہیں ان کے بارے میں، ان کے کیریکٹر اچھے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا کہ بھائی تم وہاں کسی قریبی عالم کو کسی مسجد میں جا کر ملاقات کرو اور اس کو جلدی سے صاف کر دو، کیونکہ ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہوتے تو وہ مضبوط عقیدہ بن جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے بھی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے نوجوانوں نے کہا کہ حضرت صاحب باتیں تو اچھی ہیں ہمارے نبی کی جتنی ہم جانتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بچی سے شادی کیوں کی؟ اس کی وجہ سے ہم کہیں بھی کالج میں عزت سے نہیں رہ پا رہے ہیں، کوئی بھی پوچھ رہا ہے تو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے ہم کو۔ یہ مسلمان کی واقفیت کا حال ہے، یہ مسلمانوں کی جانکاری کا حال ہے کہ مسلمان کو نہیں معلوم ہے کہ اگر حضور علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے تو ان کا کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مہذب کام ہے، غیر مہذب کام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی ذات سے کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہوتا جو عمل شان کے خلاف ہو انسانیت کی۔ عام آدمی سے بھی شان کے خلاف کام ہو وہ ان سے نہیں صادر ہوتا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، دل کا حضور علیہ السلام کی صداقت کی بنیاد پر تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ سچا آدمی ہے، اس کی ہر حرکت سچی ہے، ان کا ہر عمل سچا ہے، ہر قول سچا ہے، ان کی زندگی پوری سچی ہے۔ لیکن ابھی گزشتہ دنوں میں کسی ہندوستانی خاتون کی زبان سے اس سلسلے میں کچھ بے ادبیاں، گستاخیاں، اس کی معلومات کے مطابق جو اس کے ذہن میں تھا، میں بتا رہا ہوں کہ بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں بھی ہے یہ، بولتے نہیں اس لیے کہ اگر بولیں گے تو سماج میں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، مگر دلوں میں کھٹکے ہیں، ڈاؤٹس ہیں، اس کی زبان پہ آ گئے، اور زبان پر لانے والا بھی ہمارا مسلمان، جس نے پہلے بدتمیزی کی پھر اس نے بعد میں بدتمیزی کی۔ اسلام نہیں جانتے تھے، قرآن نے کہا تھا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ یہ نالائق کو یہ بھی نہیں معلوم تھا، اس لیے اس نے ایسی بات کہی جس کے بعد اس کے رد عمل نے اتنی بڑی گستاخی کر دی۔ سبب تو وہی بنا ہمارا نالائق انسان۔ کیوں جاتے ہیں ہر جگہ ڈیبیٹس میں؟ جب علم ہی نہیں ہے دین کا، جب معلومات ہی نہیں ہے اسلام کی، تو کائے کو جاتے ہیں اسلام کے وکیل بن کے؟ مگر جاتے ہیں اور رسوا ہو کے آتے ہیں، اور رسوا کر کے آتے ہیں اللہ کے دین کو۔ شوق ہے بس بڑے بننے کا، ٹی وی میں آنے کا، اور لوگوں کو دکھنے کا شوق ہے، اور کیا۔ جس کو اہلیت نہیں ہے اسے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ جادلہم باللتی ہی احسن، اللہ فرما رہے ہیں نبی ضرورت پڑے تو اسلام کے دشمنوں سے بحث کیجئے، مگر اچھے طریقے سے کیجئے، مہذب طریقے سے کیجئے، عمدہ طریقے سے کیجئے، اپنے کردار پہ کوئی اثر نہیں آنا چاہیے، اس طریقے سے بات کیجئے آپ۔ یہ ہمارے نبی کو تعلیم دی گئی تھی۔ تو وہ چلی بات اور خوب پھیلائی گئی، کیونکہ اس وقت کا میڈیا جو کام کر رہا ہے اس کے لیے تو یہ بہت ترلقمہ تھا، بڑا اچھا موقع مل گیا تھا، اسے اس نے خوب چلایا، خوب پھیلایا اس کو، یہاں تک کہ ساری دنیا میں اس بات کے کہنے والے پر تھو تھو کیا گیا، تو ذرا کچھ یہاں اثر ہوا، کان پہ
جو رینگی، بس اتنا اثر ہوا اس کا۔ وہ چھوڑیے، وہ سیاسی باتیں ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو اس نے اعتراض کیا تھا، کتنے ہی مسلمان ہیں جن کے ذہنوں میں وہ اعتراض ہے، کتنے ہی مسلمانوں کے ذہنوں میں، خاص طور سے تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ذہن۔ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، دینی مطالعہ رکھتے ہیں، انہیں چھوڑ دیجیے، ہیں ایسے بھی لوگ مسلمان ماشاءاللہ، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو صرف دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور دین کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں۔ میں نے جمعے میں پھر کچھ چیزیں موٹی موٹی بتائیں کہ ہمارے مصلیوں میں بہت نوجوان ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، تو موقع تھا اور سب علماء کوشش کر رہے تھے کہ کم سے کم مسلمان غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، تو ایسی باتوں کا کچھ چھوٹا چھوٹا تذکرہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ ہمارا معمول تو یہ ہے کہ جو کچھ میڈیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی بات آ رہی ہے، فوراً اگلے جمعے میں ہمارے قوم کے سامنے تو اس کی صفائی ہو جانا چاہیے۔ کم سے کم مسلمان تو مطمئن رہیں، مسلمانوں کے دل میں تو کھٹک ختم ہو جائے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے اس کا اہتمام۔ تو میرے لوگوں کو چند باتیں بتائیں اور کچھ وجوہات بتائی، تو اس کے بعد چونکہ ہمارے بہت سے تعلقات والے مختلف ملکوں میں سنتے ہیں، تو وہاں سے نوجوانوں نے پھر میسیجز دیے، واپس یہ کیا کہ حضرت ہمارے دل میں بھی تھی یہ کھٹک، لیکن دل صاف ہو گیا۔ تو کتنے لوگ ہیں، اس سے اندازہ کیجیے کہ دلوں میں جواب نہیں ہے، دشمن اعتراض کر رہا ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، جس سے مسلمانوں کی خوش عقیدگی پہلے دور میں کیسی ہوتی تھی وہ بتانا چاہتا ہوں، اور آج کیسی ہے وہ آپ سمجھ لیں خود ہی۔ پہلے کیسی ہوتی تھی؟ ایک یہودی ربی تھے، یعنی بہت بڑے عالم، کینیڈا کی ایک بڑے اخبار کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں مصر میں تھے، میڈل ایسٹ میں، اس زمانے میں رپورٹنگ کرنے کے واسطے۔ بڑے یہودی کے بیٹے تھے، اس کے باپ نے ان کو ہر مذہب کی تعلیم دی تھی، کیونکہ یہودی ان کو پوپ بنانا تھا، ربی بنانا تھا، اس لیے اسلام کی بھی خوب تعلیم دی تھی اور ہر مذہب کی تعلیم دی تھی، مگر اسلام کے بارے میں، نبی اسلام کے بارے میں ان کے دل میں نفرت بٹھائی گئی تھی۔ جب وہ میڈل ایسٹ کے اندر رپورٹنگ کرنے کے لیے رہتے تھے مصر میں، قاہرہ سے کسی جگہ جانے کے لیے ٹرین میں بیٹھے، پرانا دور، غیر ترقی یافتہ، پرانی ٹرین کھٹاری اس زمانے کی، جانا مگر اسی سے تھا تو اسی میں بیٹھ کے گئے۔ مسلمانوں سے بہت نفرت رکھتے تھے، اس لیے دیکھا کہ جتنے سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا، بہت دیر کھڑے رہے، لیکن جب تھک گئے تو بیٹھ گئے ایک سیٹ کے اوپر، کیونکہ ایک مسلمان نے کہا کہ کب تک کھڑے رہیں گے، یہاں بیٹھ جائیے، تو بیٹھ گئے وہاں پر۔ اور ایک ایک ادا سے اس بدو مسلمانوں کے جو کاشتکار تھے ان کو نفرت ہو رہی تھی، میلے کچیلے جبے میں تھا، بال بھی میلے تھے، اور ایک میلی سی گٹری ساتھ میں تھی اس کی، غریب آدمی تھا، وہ بیٹھا ہوا سامنے، پڑھا لکھا نہیں، جاہل، اور یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی اور اب سے پڑھ کے آئے ہوئے، تو سب چپ بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کا وقت ہوا، دھوپ سخت تھی، ان کو بھوک لگ رہی تھی، جس اسٹیشن پہ گاڑی رکتی ذرا باہر جا کے دیکھتے تو وہ اسٹیشنوں پر مکھیوں کو، صفائی نہیں، گندگی، واپس آ کے بیٹھ جاتے، کوئی چیز خریدتے نہیں، کھاتے نہیں، آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ دوپہر ہوئی، اس بدو کو بھوک لگی جو ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے سیٹ کے نیچے سے اپنی میلی گٹری نکالی، اس میں موٹی سی روٹی نکالی اور اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ان کی طرف بڑھا دیا کہ آپ بھی بھوکے ہیں، کھا لیجیے، آدھی میں کھا لیتا ہوں، آدھی آپ کھا لیجیے۔ تو انہوں نے خود لکھا ہے، ان کا نام لیوپول ویس تھا، وہ یہودی تھے لیکن ان کا اسلامی نام محمد اسد ہے۔ انہوں نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں، کتاب کا نام روڈ ٹو مکہ ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں، یہ پورا منظر انہوں نے کھینچا ہے۔ اس نے جب مجھے روٹی دی تو اس محبت سے دی
اس انسانی ادا سے دی کہ میں انکار کر نہیں سکا، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی روٹی۔ کھانے کو من نہیں کیا، لیکن سامنے والے کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کا دل نہیں توڑنے کے لیے میں نے کھا لیا اس کو۔ جب روٹی میں نے اس کی کھا لی اور اس نے بھی کھا لی تو وہ جو نفرت تھی وہ ختم ہوئی اور محبت پیدا ہوئی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، محبت پیدا ہوگی۔ اس کو محبت فطری طور پہ ہو گئی۔ اب محمد اسد کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ اب کیا ہے، جب اس کی روٹی بھی کھا لی تو بے تکلفی ہو گئی، تو کچھ گفتگو کرو بھئی، خاموش بیٹھ کے کیا کریں گے سفر میں۔ تو ایک کھٹک ان کے دل میں تھی، وہ انہوں نے بہت سے مسلمانوں سے پوچھی تھی اور بہت کتابوں میں جاننے کی کوشش کی تھی اسلام کی، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میرا جی چاہا ایک بدو سے پوچھ کے دیکھیں، ایک گاؤں کے مسلمان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ بھی کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا۔ اس لیے انہوں نے کہا مجھے آپ سے بات پوچھنا ہے، آپ کے دین کے بارے میں برا تو نہیں مانو گے؟ عربی میں پوچھا اس سے، اس نے کہا پوچھو، معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں معلوم ہوگا تو ہمارے علماء ہیں ان کا پتہ بتاؤں گا آپ کو۔ تو اس نے کہا کہ علماء سے تو میں نے بہت پوچھ لیا ہے، لیکن تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ سوال یہ ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ کا دین عدل و انصاف کا دین ہے، آپ کے نبی عدل و انصاف کے نبی ہیں، آپ کا رب عدل و انصاف کا رب ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا پھر آپ کے دین میں یہ جو مسئلہ ہے کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن اپنی لڑکیوں کا اہل کتاب سے نکاح نہیں کر سکتے، ہے نہیں تمہارے پاس مسئلہ؟ تو کہا ایسا مسئلہ تو ہے تو کیوں ہے؟ یہ انصاف ہے بھائی، یا تو ہماری بیٹیوں کو بھی مت کرو یا تمہاری بیٹیاں بھی ہم کو دو، اس کو عدل کہتے ہیں، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ تو اس بدو نے کہا، تھوڑا سوچا، اس کے بعد کہا دیکھیے یہ ایک علمی بات ہے، مسئلے کی بات ہے اور میں عالم نہیں ہوں، جب ہم قاہرہ پہنچیں گے ہماری مسجد کے امام صاحب سے آپ کو ملا دوں گا، وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے، لیکن ایک بات میرے دل میں آتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں وہ تمہارے دل کی بات ہی سننا چاہتا ہوں، تمہارے دل کی بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بھی عدل ہے، یہ بھی انصاف ہے، یہ بھی انسانوں پر رحمت ہے۔ کہا وہ کیسے رحمت ہو گئی بھائی؟ ادھوری بات، یک طرفہ بات کیسے ہو گئی انصاف؟ کہا اس طور پر کہ نکاح جو کرتے ہیں وہ سکون حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، زندگی سکھ سکون سے گزارنے کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کی عزت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے۔ ہماری بیٹی تمہارے گھر میں جائے گی تو اپنے نبی کے بارے میں غلط باتیں سن کر ٹینشن میں زندگی گزارے گی، اور تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں آئے گی تو ان کے مذہب کی یہاں کوئی توہین نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ راحت اور آرام سے زندگی گزارے گی۔ تو شاید اللہ نے اس کو منع کر دیا، اس کی اجازت دے دی، یہ اس نے اپنے ذہن سے بات بتائی۔ تو یہ یہودی عالم کیا کہتے ہیں، کسی کے جواب سے اتنا اطمینان میرے دل کو نہیں ہوا جتنا اس بدو کے جواب سے میرے دل کو اطمینان ہوا، اور اسی دن میرے دل میں اسلام کا بیج پڑ گیا تھا۔ اور ایک واقعہ اور ہوا تو میں بالکل اسلام کے سر عام اعلان کر دیا کہ آج سے میں اور میری بیوی مسلمان بن گئے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک مسلمان جاہل، ہل جوتنے والا، گاؤں کا رہنے والا، نہ کپڑے سلیقے کے نہ زندگی سلیقے کی، لیکن اپنے نبی اپنے مذہب کے بارے میں اس کے دل میں کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان پڑھے لکھے، مال دولت سب کچھ ہے، لیکن اپنے جو بھی اعتراض کر رہا، ارے بھائی اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ آپ کا دل اپنے نبی سے بدگمان نہیں ہے تو جواب آپ کا من دے سکتا ہے،
آپ کا ذہن دے سکتا ہے جواب، لیکن نہیں جواب دینے کو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، تو کم سے کم من نہیں دے سکا تو علم تو حاصل کرنا چاہیے، جانکاری تو رکھنا چاہیے ایسی باتوں کے بارے میں۔ اب مثال کے طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کسی کم عمر لڑکی سے نکاح کرنا ہے، کامن بنا دیا گیا اس کو۔ آج نہیں، 200 سال پہلے یہودیوں نے شروع کیا، عیسائیوں نے یہ اعتراض شروع کیا تھا، کوئی نیا اعتراض نہیں تھا۔ 200 سال پہلے عیسائیوں نے یہ اعتراض شروع کیا تھا، حالانکہ عیسائی جس مذہب کے ماننے والے ہیں، خود اس مذہب کے اندر ان عمروں میں نکاح کرنا جائز ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی، مگر لوگوں سے اس کو چھپا کر انہوں نے اس کا اعتراض نبی پر کیا، کیونکہ حسدم من عند انفسہم، ان کے دلوں میں اس دین سے حسد ہے، ان کے دلوں میں مسلمانوں سے حسد ہے، مسلمانوں کے نبی سے حسد ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس حسد کی وجہ سے خود کے مذہب میں ہونے کے باوجود دوسرے کے مذہب پہ اعتراض کر دیا، حالانکہ ان کے دین میں موجود ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، بائبل میں موجود ہے، پھر بھی اعتراض کیا۔ تب علماء نے ان کو اچھے جواب دے دیے تھے کہ یہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ پیج دیکھ لو، یہ صفحہ پڑھ لو۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ناک میں دم کر دیا تھا عیسائیوں کے، ان کے ہر اسلام پر کیے جانے والے اعتراض جواب دیتے تھے۔ مسٹر آتھم کا جواب، اور ایک کتاب اظہار الحق کے نام سے لکھی تھی، جب اس کا ترجمہ انگریزی میں ہوا تو باقاعدہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے سفارش کی کہ اس کتاب پر پابندی لگائی جائے، اگر یہ کتاب عام ہو جائے گی تو دنیا میں عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ ایک مسلمان عالم نے ایسی بیخ کنی کی ان کے مذہب کی، ان کے بائبل کی، کہ ان کو دنیا میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں رہی۔ ایک کتاب اظہار الحق، یہ کتاب چھپی تھی، عربی میں لکھی تھی مولانا نے، اور عربی میں چھپی، پھر اردو میں ترجمہ ہوا، پھر انگریزی میں ہوا، پھر انگریزوں نے اس پر پابندی لگا دی ان کے دور میں، ان کا دور تھا، ان کی حکومت تھی، اور یہ یہاں سے بھاگا مسٹر آتھم، اور میڈل ایسٹ میں جا کے تبلیغ شروع کر دیا عیسائی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں جو شریف مکہ تھا، گورنر وہاں کا، اس نے علماء میں اعلان کروایا کہ مصر میں، ایجپٹ میں ایک عیسائی پنڈت آیا ہوا ہے، اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں پورے ہندوستان کے علماء کو ہرا کے آیا ہوں، اور اب میڈل ایسٹ میں کوئی ہے مجھ سے بات کرنے والا تو آ جاؤ مناظرہ کرنے کے لیے۔ اس نے یہ اعلان کر دیا مصر میں جا کر۔ وہاں کے بادشاہ نے مکے کے گورنر کہ کوئی اچھا عالم اس سے بات کرنے والا ہے تو بلاؤ، ورنہ مصر کے اندر لوگوں کی کرس پیدا ہو گیا۔ اس دور میں، اب تو بہت ہیں، اس دور میں نہیں تھا، سب مسلمان تھے۔ یہ اعلان جیسے ہی مکے کے علماء میں کیا گیا، وہ ہوتے ہوتے مولانا رحمۃ اللہ صاحب کے پاس آیا۔ مولانا بھی حج میں تھے وہاں۔ مولانا نے فرمایا کہ کیا نام ہے اس کا؟ تو بتایا گیا کہ مسٹر آتھم اس کا نام ہے۔ مولانا نے کہا کہ وہ تو ہمیں ہرا کے نہیں آیا ہے، ہم نے دم دبا کے بھگایا ہے ہندوستان سے۔ میں جاتا ہوں، میرا نام بتا دو اس کو، بس ختم، میں جاتا ہوں۔ تو بس وہاں اعلان ہوا کہ مولانا رحمۃ اللہ ہندوستانی وہ آ رہے ہیں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو وہ رات گزری تھی اور صبح پورے ملک میں کہیں موجود نہیں تھا، وہاں سے بھاگا وہ غائب ہوا۔ تو ہمارے علماء نے تو اپنے دین کا دفاع اتنی طاقت سے کیا ہے، سب کچھ سچ آپ کے پاس موجود ہے اور سب کچھ جھوٹ دوسروں کے پاس ہے، لیکن آپ جانتے ہی نہیں کہ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا، جب آپ جوان تھے تب آپ نے بیوہ سے نکاح کیا تھا، سب کو معلوم ہے۔ 25 برس کی عمر کے تھے حضور علیہ السلام، 40 سال کی بیوہ سے نکاح فرمایا تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوس پرست تھے، لڑکیوں کے رسیا تھے، بچیوں کے دیوانے تھے،
نعوذ باللہ سب کچھ کہہ دیا گیا اور خوب اچھالا گیا اس کو، لیکن حضور علیہ السلام جب جوان تھے، جب شوق ہوتے ہیں، جب خواہشات نفسانیہ جوان ہوتی ہیں، تب تو بوڑھی سے شادی کریں، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو ایک لڑکی سے شادی کریں۔ کوئی اس میں شہوت رانی اور خواہشات اور لڑکیوں کے پیچھے پڑنا نعوذ باللہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ لیکن جس کو اعتراض کرنا ہے، المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، اسے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ 15 برس حضور علیہ السلام، 25 سال تک حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کے ساتھ، ایک ہی بیوی اور 2 شوہروں سے بیوہ ہونے والی عورت۔ پہلے 2 مرتبہ نکاح کیا حضرت خدیجہ نے، بیوہ بھی ہوئی، پچھلے شوہروں سے بچے بھی تھے ان کے، اور انہوں نے صرف نبی کی عزت اور احترام سے مغلوب ہو کر ان کے رشتہ بھیجا، اور حضور علیہ السلام نے اس رشتے کو قبول کیا، اس وجہ سے کہ پورے مکے میں اتنی پاک باز عورت کوئی نہیں تھی جس کو ادب سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ جیسے حضور علیہ السلام کو ادب کی وجہ سے محمد کہنے کے بجائے سارے مکے کے لوگ الامین کہتے تھے، الصادق کہتے تھے، حضور علیہ السلام کو صفتوں سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ بھی طاہرہ کی صفت سے مشہور ہو گئی تھی۔ طاہرہ کے معنی پاک باز، بہت نیک زندگی گزارنے والی، نیک سیرت عورت کو طاہرہ کہا جاتا ہے۔ یہ لقب سے مشہور تھی حضرت خدیجہ، اور مالدار بھی بہت تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ حضور کے اخلاق ایسے ہیں، ان کے غلام نے حضور کے ساتھ جو سفر تجارت میں شریک تھا، ایک ایک واقعہ پورے سفر کا سنایا۔ ہر واقعے سے حضرت خدیجہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بندہ آگے چل کر بہت بڑی ہستی بننے والا ہے، بہت بڑی شخصیت بننے والا ہے، کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی عیسائی عالم تھے، اس لیے حضرت خدیجہ کو یہ خوشخبری معلوم تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان کو لگا کہ یہی ہو سکتے ہیں۔ جب واقعات سنے ان کی زندگی کے، ان کے سیرت، ان کے کردار، ان کی عادتیں، ان کی اخلاق کی بلندیاں، ان کا غلام میسرہ نے آ کر اتنا سنایا کہ حضرت خدیجہ نے سوچا شاید وہ آخری نبی یہی ہوں۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے، کتنے پیغام آئے تو انہوں نے کہا اب 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی ہوں، مجھے نکاح نہیں کرنا ہے۔ اب انہوں نے ارادہ کیا کہ اب نکاح کرنا ہے، اور اللہ کے اس چہیتے بندے کو اپنے گھر میں لانا ہے، اس نور کو اپنے گھر میں لانا ہے، تاکہ اگر اس نور کو اللہ نبوت سے نوازیں تو یہ روشنی میرے گھر سے سارے عالم کے اندر پھیل جائے۔ نیک جذبات تھے، کوئی خواہش حضرت خدیجہ کو نہیں تھی۔ کئی پیغام ٹھکرا چکے تھے کہ اب میں یہ عمر میں کیا بار بار شادی کروں، اب میرا ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا۔ ایسی عورت نے پیغام دیا، اور حضور علیہ السلام نے چچا سے مشورہ کر کے قبول کر لیا۔ ابو طالب نے جا کر یہ نکاح پڑھایا، اور پھر حضور علیہ السلام اسی اپنے سے زیادہ عمر کی عورت کے ساتھ، 15 برس زیادہ عمر کی عورت کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا اور ازدواجی زندگی گزاری۔ آپ کے سب اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اور 1 یا 2 یا 3 بیٹے حضور علیہ السلام کے، وہ بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے، بچپن میں انتقال کر گئے۔ بیٹے زندہ نہیں رہے، بیٹیاں زندہ رہیں حضور علیہ السلام کی۔ اور جب تک حضرت خدیجہ کا وصال نہیں ہوا، اللہ کے نبی کو کسی اور سے نکاح کرنے کا خیال نہیں ہوا، اس واسطے کہ حالانکہ مکہ مکرمہ میں 1 سے زائد شادیوں کا عام رواج تھا نکاح کرنے کا، لیکن حضور علیہ السلام ایک ہی بیوی کے ساتھ، انہی کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر زندگی گزاری، اللہ کی یاد میں مشغول رہے، پوری جوانی یاد الہی میں گزاری۔ آخری 3 سال جا کر غار حرا میں بیٹھتے تھے، شہر ایک طرف، بال بچے ایک طرف، وہ اکیلے جا کر غار حرا میں 3 سال تک بیٹھے، اکیلے اللہ کی طرف دھیان،
لوگوں کا کیا ہوگا، لوگوں کو کیسے ہدایت ملے گی، لوگوں کو کیسے زندگی صحیح ملے گی، اس کی فکر میں حضور علیہ السلام بیٹھے رہے 3 برس کے بعد اللہ رب العزت نے اچانک اس تنہائی میں اپنے فرشتے کو بھیجا۔ جبرائیل امین آئے اور حضور علیہ السلام جس غار میں بیٹھتے تھے اس کے سامنے چھوٹا سا صحن جیسا تھا، وہاں آ کر کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام کی ان کی ملاقات ہوئی، کیونکہ غار میں تو کھڑے ہو کے نہیں مل سکتے تھے، باہر آ کر حضور تشریف لائے، ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے ان کو نبوت دی، میں وہ واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ جانتے ہیں اور نہیں جانتے تو جاننا چاہیے۔ ہمارے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جاننا ہر خواہش سے بڑی خواہش مسلمان کی ہونا چاہیے۔ پھر یہ نبوت دے دی گئی اس دن آپ کو۔ پہلی وحی آئی، سورہ علق کی 5 آیتیں، جبرائیل نے ٹھوکر ماری یا پر مارا، پانی نکلا وہیں پر، وضو بنایا، وضو کرنا سکھایا، 2 رکعت پڑھ کے نماز پڑھنا سکھایا اور چلے گئے۔ حضرت علیہ السلام اس نئے واقعے سے خوف زدہ اور غمگین ہو کر، کیونکہ بشر سے ملک کی ملاقات ہوئی تھی، اجنبی ملاقات سے کسی بھی انسان کو تکلیف ہوتی، خوف سا ہوتا ہے۔ ہمت تو بہت تھی حضور کو، پہاڑوں سے زیادہ ہمت تھی، لیکن ایک نئی بات پیش آئی تھی۔ حضرت علیہ السلام بخاری کی روایت کے مطابق وہاں سے اتر کے سیدھے اپنے گھر میں آئے، اور جب گھر میں آئے تو فرمایا کہ زملونی زملونی، ذرا مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، جاڑا لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کے اوپر کپڑے اڑائے اور آپ لیٹ گئے، خود بھی قریب میں ہو کر آپ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کیا بات پیش آئی، کیونکہ اکیلے رہتے تھے غار میں جا کے حضور، اتنا اونچا پہاڑ، اس پہاڑ پہ ایک آدمی اکیلا رہتا تھا، اس لیے ڈر لگا حضرت خدیجہ کو کہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ بار بار پوچھتی رہی، میرے ماں باپ قربان، کیا پیش آیا، کیا بات ہوئی، کیا بات ہوئی۔ پھر جب حضور علیہ السلام کچھ تھمے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، صحیح بخاری میں کیف کان بدء الوحی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کے ماوا و ملجا ہیں، آپ بیوگان کا سہارا ہیں، آپ غریبوں کے مددگار ہیں، آپ مقروضوں کے قرضے ادا کرنے کی فکریں کرتے ہیں، آپ آپس میں لڑنے والوں میں ظالم سے مظلوم کو حق دلاتے ہیں، آپ مکے میں یہی کام کرتے رہے ہیں، پوری جوانی آپ کی اس میں گزر گئی ہے، آپ کا یہ سوشل ورک بتاتا ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو انسانیت کا ہمدرد ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی۔ کیا یہ باتیں حضور کو نہیں معلوم تھی؟ سب معلوم تھی، لیکن حضرت خدیجہ تسلی دے رہے تھے اپنے شوہر کو، تسلی دینے میں یہ باتیں ہوئی۔ اس سے پتہ چلا آپ کی پوری لائف نبوت ملنے سے پہلے خلق خدا کی خدمت اور سوشل لائف میں، سوشل ورک میں گزری ہے حضور علیہ السلام کی عوامی خدمات، کیونکہ ابھی تک اللہ نے دینی کوئی خدمات کی ذمہ داری نہیں دی تھی، لیکن صرف فطرت کی آواز کی بنیاد پر انسانیت کی خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو برا کون بول سکتا ہے؟ اس لیے پورا مکہ الصادق الامین کہتا تھا، الصادق الامین۔ آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تو بولتے تھے کہ چلو محمد کے پاس، وہ فیصلہ کر دیں گے ہمارا، حالانکہ آپ نبی نہیں بنے تھے، نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، مگر یہ کردار کی بلندی تھی۔ لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے ایک زندگی گزاری ہے تمہارے درمیان میں، کیا تم نہیں جانتے، سمجھ نہیں سکتے میں کیسا آدمی ہوں، میں کون ہوں، کیسا آدمی ہوں، تم نہیں سمجھ سکتے؟ ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں، میری زندگی کی ہسٹری میرا ثبوت ہے، میری زندگی کا لمحہ لمحہ میرے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ایسے شخص پہ کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ حضرت علیہ السلام پوری زندگی اب نبوت ملنے کے بعد انسانیت کی ہدایت کی فکروں میں گزاری۔ وہ عمر تھی، دوسرا نکاح کرتے، تیسرا کرتے، چوتھا کرتے، نکاح کرتے کرنا چاہتے
تو مکے والوں کا اس وقت حال یہ تھا کہ ہر شخص اپنے داماد بنانے کے لیے پر تول رہا تھا، اپنی عزت تھی اس کی، لیکن اللہ کے نبی اسی ایک بیوی کے ساتھ اپنی پوری جوانی نکال۔ جب آپ 50 برس کے ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام 25 سال تک پوری خانگی اور ازدواجی زندگی ایک بیوہ کے ساتھ گزاری، حضور علیہ السلام نے نکاح کر کے بوڑھی عورت کے ساتھ زندگی گزاری، اور سن 50 نبوت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علیہ السلام کی زوج محترمہ کا انتقال، اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تھوڑے ہی وقفے میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو۔ اس کو بعض روایتوں کے مطابق آپ نے عام الحزن کہا، غم کا سال۔ چچا جو بہت بڑے ڈھارس تھے، سرپرست تھے، ایمان نہیں لائے لیکن کبھی حضور کو ہاتھ لگانے نہیں دیا، کسی کو آنچ آنے نہیں دیا اپنے بھتیجے کے اوپر، یہ بہت بڑی ہمت تھی اس دنیا کے اسباب کے اعتبار سے۔ وہ گزر گئے، بیوی بھی گزر گئی جو ان کے لیے مسلسل ڈھارس بنی ہوئی تھی اور ان کی ہمت کا سامان بنی۔ نبوت کے اعلان کے بعد سے مکے والے ستاتے رہے، اور حضرت خدیجہ کی تسلیوں سے حضور علیہ السلام کو ہمت بڑھتی گئی۔ یہ وفادار، نہایت خلق والی، نہایت ملنسار، نہایت پاک باز جوڑا تھا حضور علیہ السلام کا۔ آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا، کبھی ضرورت بھی نہیں محسوس فرمائی نکاح کرنے کی۔ حضرت علیہ السلام جب سن 50 میں بیوی کا انتقال ہو گیا، گھر میں جوان بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بیٹی شادی شدہ تھی، 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہو گیا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کے بعد ابو لہب نے اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ اگر تو میری اولاد ہے تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ دونوں بچے آ کر حضور کے صحن میں کھڑے ہو کر بیٹیوں کو طلاق دے کے چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر یہ غم کا پہاڑ تھا، ایک تو ان کی ماں کا انتقال کر جانا، دوسرے ان کے شوہروں کا، چونکہ رخصتی بھی نہیں ہوئی، مگر نکاح ہو جاتے تھے اس زمانے میں بچپن ہی میں، رخصتی بعد میں ہوتی تھی، اس لیے نکاح ہو چکے تھے، ان کو طلاق ہو گئی۔ یہ غم حضور علیہ السلام پر، چچا کا انتقال ہو گیا، یہ غم، سارا مکہ مخالفت کر رہا ہے، یہ غم، اپنے پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں، یہ غم، غموں سے چور ہو گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا شوق کریں گے شادیاں کرنے کا، جب کرنے کا زمانہ تھا وہ نکل گیا، اب کیا کریں گے اس عمر میں اور ان حالات میں، ان ذمہ داریوں میں؟ سارے عالم کو ہدایت دینے کا فکر دماغ پہ سوار ہے، کیا شوق کریں گے حضور علیہ السلام؟ ان کی لائف جاننے والا ایسے کسی اعتراض کو کبھی قبول نہیں کر سکتا، وہ کہے گا کہ یہ صرف حسد کی باتیں ہیں، یہ جلن کی باتیں ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے طائف گئے، اور طائف سے کیسی اذیتوں تکلیفوں سے آیا آپ سب جانتے ہوں گے، اور نہیں جانتے ہوں گے تو جاننا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ، احد کے دن جو غم پیش آیا، اس سے زیادہ شاید آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سر میں لوہے کی ٹوپی کی میخیں گھس گئی تھیں، اس سے خون نکل آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ علیہ السلام گڑھے میں گر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اس سے زیادہ تکلیف تو آپ کو کبھی نہیں ہوئی ہوگی؟ تو فرمایا یہ تکلیف کچھ نہیں ہے، جو صدمہ مجھے طائف میں پہنچا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا صدمہ، اتنی دلی اذیت طائف میں حضور علیہ السلام کو پہنچی، وہاں سے بھی لوٹ کے مکے میں آ گئے تھے۔ اب مکے میں آپ آزادی سے نہیں تھے، بلکہ مطعم بن عدی کی عمارت میں تھے، کفالت میں تھے حضور علیہ السلام۔ کیا کیا غم تھے اگر سوچو آپ تو حضور علیہ السلام کے اوپر، اس میں کا ایک غم بھی ہم برداشت کر کے جی نہیں سکتے جو اللہ کے نبی پر تھے۔ اس سال حضور علیہ السلام نے پھر بھی امت کو سنبھالا، مسلمانوں کو سنبھالا، دعوت کا سلسلہ جاری رکھا،
مشرکین سے خیر خواہی فرماتے رہے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر جب 53ویں سال حضرت علیہ الصلاۃ والسلام معراج میں جا کر واپس آئے تو مکے میں ایک مسلمان خاتون جو حضور علیہ السلام کی رشتہ دار بھی تھی، انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، گھر میں بیٹیاں ہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ بہتر ہے کہ نکاح کر لیں۔ جوان بچیوں کا کوئی سرپرست ہونا چاہیے، گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ تو بس تبلیغ میں لگے ہوئے دین، نکاح فرما لیجیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ضرورت تو مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، مگر اب کس سے کروں نکاح؟ انہوں نے کہا ایک خاتون ہے سودا بنت زمعہ، وہ بیوہ ہیں، بوڑھی ہیں، ان سے آپ نکاح کر لیجئے، اس واسطے کہ گھر میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو بچیوں کو سنبھال سکے اور ان کے سر کا اوپر سہارا آسرا بن سکے۔ اس لیے ایک رشتہ میں لائی ہوں سودا کا، سودا بنت زمعہ کا۔ یہ سمجھدار خاتون ہیں، شریف خاتون ہیں، خاندان قریش سے تعلق رکھتی ہیں اور بیوہ ہیں۔ ان کی عمر اس وقت میں 60 یا 65 برس کی تھی۔ اس عمر کا رشتہ لے کر کے آئی اور انہوں نے ہی مشورہ دیا ایک اور نکاح کریں آپ، جو آپ کی تسلی کا، آپ کی تسکین کا سبب بنے۔ وہ کم سن سے کریے، باکرہ سے کریے، یعنی جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا اس سے کریے، اور اس کے لیے میری نظر میں ابو بکر کی بیٹی ہے۔ یہ دو رشتے میرے نظر میں آپ کے واسطے ان حالات میں زیادہ مناسب، ایک بیٹیوں کی نگہداشت اور گھر گھرستی کو سنبھالنے کے واسطے سودا سے کر لیجئے، اور ایک اپنی ضرورت کے واسطے وہ نکاح کر لیجئے آپ ابو بکر کی بیٹی سے۔ رشتہ لانے والی مکے کی ایک سنجیدہ سمجھدار عورت جس کا کام ہی رشتے لگانا لوگوں کو، اور وہ خاتون اگر ابو بکر کی بیٹی کو رشتہ لے کے آ رہی ہے، اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں اس عمر کی بچیوں کے نکاح عام تھے، عام ہوتے تھے نکاح، کوئی وہاں تعجب کی بات ہی نہیں تھی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اب ابو بکر کی بچی سے جو آپ رشتے کی بات کر رہے ہیں، تو ابو بکر تو میرے قریب ترین دوست ہیں، محبوب ترین دوست ہیں، ان کی بچی سے اور ایک سودا سے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اور یہ جو مصلحتیں تم بتا رہے ہو میں ان مصلحتوں کے انتظار میں ہوں، فکر میں ہوں۔ چنانچہ حضرت سودا سے حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا، وہ تو خود بڑی تھی، انہوں نے خود فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے فیصلہ کر لیا اور عزت کی بات، نکاح ہو گیا۔ اور حضرت ابو بکر کے پاس جب یہ بات پہنچی، ان کی بیوی کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے، لیکن میں اپنے شوہر کے آنے کے بعد ان سے مشورہ کرتی ہوں، کیونکہ عورتیں تو عورتوں سے بات کرتی ہیں نا، تو ان کی ماں سے بات کی، انہوں نے کہا میرے شوہر آ جائیں تو بات کرتی ہوں، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ محمد ہمارے گھر میں آ جائے، اس سے بڑی عزت کی کیا بات ہے۔ اس لیے ان کی ماں نے تو فوراً مان لیا۔ والد کے آنے کے بعد حضرت ابو بکر کے سامنے کہا فلاں عورت آئی تھی اور وہ اللہ کے رسول کا رشتہ لے کے آئی ہے ہماری بیٹی کے واسطے۔ ابو بکر بھی بہت خوش ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ارے بھائی ہم تو عائشہ کا رشتہ پہلے ہی کر چکے ہیں نا، مکے کے ایک سردار کے بیٹے سے، تو پہلے ان سے پوچھیں گے، کیونکہ وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ لوگ اب بھی کرنے کو تیار ہیں تو ہم بتا دیں گے نبی کو کہ رشتہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اور اگر وہ تیار نہیں ہے تو حضہ قسمت ہمارے لیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی ہی پر کیوں تہمت لگ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح کا ایگریمنٹ، انگیجمنٹ پہلے ہی ہو چکا ہے کسی اور سردار سے، اس سے بھی پہلے کہ نبی کا رشتہ آیا ہے، اس سے پہلے ہو چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اس علاقے میں عربوں کی صحت کے اعتبار سے، عربوں کی آب و ہوا کے اعتبار سے
بچیوں کے نکاح کم سنی میں ہوتے تھے، یہ کوئی قابل ریمارک بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ ہوا کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہو چکا تھا انگیجمنٹ۔ اب حضرت ابو بکر سیدھے اس کے پاس گئے اور اس سردار سے کہا کہ بھائی آپ نے ہماری بچی سے رشتہ کیا تھا اپنے بچے کے لیے، تو پھر کیا ارادہ ہے، اب کب کرو گے نکاح، رخصتی کب کراؤ گے؟ تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھئی کیا کہتی ہو تم؟ تو اس کی بیوی نے کہا اب یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، دین بدل دیے ہیں، ہم اپنے بچے اپنے گھر میں یہ بے دین لوگوں کی بچی کو نہیں لائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ سن رہے ہو ابو بکر، بیوی کا کیا خیال ہے؟ تو کہا اچھی بات، کوئی بات نہیں بھائی، ہم نے تو دین بدلا، ہم نے تو سچا دین اختیار کیا، آپ کو نہیں پسند، ہم جاتے ہیں۔ اور ابو بکر اندر اندر خوش ہو گئے کہ اچھا ہوا، میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ انکار کرتے، تو انکار ہو گیا۔ اب انہوں نے آ کے رشتہ قبول کر لیا، اور ابو بکر کے گھر میں ہی، اس زمانے میں لڑکی کے گھر پہ ہی نکاح ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے گھر پر ہی حضور علیہ السلام تشریف لائے اور صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اگر یہ ظلم ہوتا، اگر یہ غلط باتیں ہوتی، اگر یہ سماج کے خلاف ہوتا، اگر یہ شرافت کے خلاف ہوتا، تو مکے میں بڑی عزت رکھنے والے ابو بکر ایسی حرکت کیوں کرتے، اور حضور علیہ السلام جیسے رحمت للعالمین ایسا پیغام کیوں پیش کرتے؟ جن کو چیٹیوں پر رحم آتا تھا، جن کو پرندوں پر رحم آتا تھا، کیا وہ اپنے دوست کی بیٹی پہ رحم نہیں کرتے؟ رحم نبی سے زیادہ کون جانتا ہے، جس نے اپنے جان کے دشمنوں کو طائف میں ذلیل کرنے اور اذیت دینے والوں کو بھی بد دعا نہیں فرمائی، فرمایا انی بعثت رحمتا لہم لا عذابا علیہم، میں رحمت بن کے آیا ہوں، عذاب بن کے نہیں آیا، میں نہیں کروں گا بد دعا ان کے واسطے۔ نہیں کی حضور علیہ السلام نے بد دعا، ایسے رحمت۔ لوگوں نے گھاس جلائی، بھائی یہ کیوں گھاس جلائی گئی ہے؟ یا رسول اللہ چیٹیاں بہت تھیں، بیٹھنے ٹھہر نہیں سکتے تھے ہم لوگ، اس لیے ہم لوگ اپنے طریقے ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، آگ سے عذاب دینا آگ کے مالک کے علاوہ کسی کا حق نہیں، اس لیے تم لوگ کسی جانور کو مت جلاؤ، منع کر دیا۔ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک پرندہ چیں چیں کرنے لگا، چھوٹا سا پرندہ آ کے حضور کے قافلے کے اوپر، حضرت علیہ السلام کی نظر پڑی، رک گئی، پلٹ کے فرمایا بھائی کس نے اس ننھے دل کو تکلیف دی ہے؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنی چادر میں بتایا، گھونسلے میں سے بچے نکال کے لائی تھی۔ کہا یا رسول اللہ بچے خوبصورت دکھے تو لے آیا میں وہاں سے، فوری جاؤ رکھ کے آؤ، اس ننھے دل کو تکلیف مت دو۔ جو پرندے کا دل نہیں دکھاتا، جو چیٹی کو تکلیف نہیں دیتا، جو اونٹ کا حق سکھاتا ہے، جو ہرن کو اپنے بچیوں کے لیے تڑپنے کی وجہ سے، بچوں کے لیے تڑپنے کی وجہ سے وعدہ لے کے بھیجتا ہے کہ دودھ پلا کے واپس آ جاؤ، جس نبی نے کافر کو، مشرک کو تک اذیت نہیں دی ہے، جس کی تلوار سے ایک بندہ زخمی نہیں ہوا پورے 63 برس میں، وہ کیا اپنے ہی پکے قریبی جگری دوست کی بیٹی پہ ظلم کرے گا؟ اس زمانے میں یہ عمریں تھی، وہ زمانہ چھوڑو، 1443 برس پہلے کی بات نہیں۔ میں آپ کو قریب زمانے کی بات بتاتا ہوں، اپنے گھرانے کی بات بتاتا ہوں۔ میری بڑی بہن کا نکاح ہوا 17 برس کی عمر میں، میری والدہ کا نکاح 15 برس کی عمر میں ہوا، میری نانی کا نکاح 13 برس کی عمر میں ہوا، اور پیچھے چلے جاؤ 1400 سال۔ تو کیا عجیب بات تھی، کون سے تعجب کی بات تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 15 برس کی بچے ہو جائیں اور ان کا نکاح نہ کرے تو آگے وہ جتنے گناہ کریں گے ماں باپ کے کھاتے میں بھی لکھے جائیں۔ اس زمانے کے عمروں کے حساب سے، عرب کے حالات کے اعتبار، یہاں ہندوستان میں بھی چند برس پہلے تک بہار میں، اتر پردیش میں اور مختلف علاقوں میں نابالغ بچیوں کی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے عقد ہوتے تھے، بچوں سے نکاح کر دیے جاتے تھے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ خود ہندوستان میں یہ رواج ہندوؤں کے اندر بھی موجود تھا۔
اور آپ تاریخ پڑھیے ہندوؤں کے اوتاروں، بزرگوں، بھگوانوں کی، تو آپ کو خود ان کی کتابوں میں ملے گا کہ کس عمر کے بچوں سے رام جی نے نکاح کیا ہے۔ جب انہوں نے شادی کی تو ان کی بیوی کی عمر کیا تھی؟ آپ کتاب ان کی پڑھیے، تاریخ ان کی پڑھیے، اور آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ کسی زمانے کا کلچر ہوتا ہے، اس پر اعتراض کرنا نہیں صحیح ہوتا۔ ہر علاقے کے حالات الگ ہوتے ہیں، ہر علاقے کی آب و ہوا الگ ہوتی ہے، ہر علاقے کی صحتیں الگ ہوتی ہیں، ہر علاقے کا کلچر الگ ہوتا ہے، اس لیے اور تو کچھ بھی نہیں جانا، بس اعتراض جڑ دیا اس کے اوپر لے جا کر۔ اب پھر یہ بات کہ ایک نکاح حضور علیہ السلام نے نکاح کی ضرورت سے کیا تھا، وہی حضرت خدیجہ والا، اس کے بعد جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ دین کی ضرورت سے کیے، کوئی بھی اپنی ذاتی ضرورت سے حضور نے نہیں فرمائی۔ تاریخ پڑھیے، احادیث پڑھیے، جس موقع پر، جس بیک گراؤنڈ میں حضور کا جو نکاح ہوا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آگے تک 9 تک، جس بیک گراؤنڈ میں نکاح ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہاں آپ کو شادی کے تقاضے سے نکاح نہیں فرمایا، امت کی ضرورت سے نکاح فرمایا، اسلام کی ضرورت سے نکاح فرمایا، دین کی ضرورت سے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ دیکھو حضرت سودا کا نکاح اس لیے کیا کہ گھر میں بیٹیاں ہیں، وہ ان کی دیکھ بھال کر لیں گے تو آپ یکسوئی سے اللہ کا دین لوگوں میں پہنچا سکیں گے، ورنہ ہمیشہ ٹینشن رہے گا کہ بچیوں کی کون دیکھے گا، بچیوں کو کون دیکھے گا، اس کا ٹینشن رہے گا۔ یکسو ہونا چاہتے تھے اپنے گھر کی فکر سے، ان کو یکسو کر کے اللہ کے دین کے کام کو بڑھا دیا حضور علیہ السلام نے۔ یہ بھی دین کی ضرورت سے تھا۔ حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا کم عمری میں، ایک ہی نابالغ بچی سے نکاح کیا حضور نے، اور سب بیواؤں سے کیا۔ اس ایک بچی سے جو نکاح کیا تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر میں گھر کے فرد کی طرح تھے، ہمیشہ آنا جانا ان کے گھر میں تھا حضور علیہ السلام کا۔ صدیق اکبر بچپن سے آپ کے دوست تھے، جوانی میں دوست تھے، تجارت میں دوست تھے، ہر وقت آپ کے دوست تھے، ان کے گھر کے ایک ایک فرد کو حضور جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذہانت، فطانت، فراست، اخلاق کی بلندی اور ان کی ہستی کے اندر اللہ نے جو خوبیاں رکھی تھیں، اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ جانتے تھے حضور علیہ السلام۔ پھر غیب سے اشارہ ملا تھا، آسمانی ہدایت دی گئی تھی، ان سب چیزوں کو لے کر حضور نے اس رشتے کا انتخاب فرمایا، اور وہ بھی اپنے سے پہل نہیں کی بلکہ ایک خاتون خاندان کی خیر خواہ کی پہل کرنے پر اس کو حضور علیہ السلام نے منتخب کیا۔ حضرت عائشہ سے حضور نے نکاح فرمایا، کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کے گھر میں ایک ایسے محرم کی ضرورت تھی جو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے پورا دین اسلام سیکھے اور پھر امت کے عورتوں کو وہ دین پہنچائے۔ ایسی ایک خاتون کی ضرورت تھی۔ مرد تو ہزاروں بیٹھے ہوئے تھے سامنے، اور مرد تو سیکھ ہی رہے تھے دین، لیکن عورتوں کے اندر علم دین کی فضیلت و اہمیت کو عام کرنے کی ضرورت تھی، اور حضور علیہ السلام نامحرموں سے ڈائریکٹ استاذ نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ اسلام نے پردے کو نبی کے لیے بھی کمپلسری کر دیا۔ اس لیے عورتوں کو بٹھا کے ایسے نہیں دین سکھا سکتے تھے جیسے حضور علیہ السلام مردوں کو بٹھا کے سکھا رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر چھوٹے بچے تھے، مجلس میں بیٹھ کے کتنا دین سیکھا۔ عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کتنا دین سیکھا۔ سیدنا حسن چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کتنا دین سیکھا۔ ان سب کو دین حضور سکھا رہے تھے، جوانوں کو سکھا رہے تھے، اسامہ ابن زید کو سکھا رہے تھے، اور بہت سے بچے ہو گئے تھے مدینے میں جو حضور علیہ السلام کی مجلس میں دین سیکھ رہے تھے، نوجوان سیکھ رہے تھے، بوڑھے سیکھ رہے تھے۔ مگر علم دین صرف مردوں کے لیے نہیں تھا، علم دین کو عورتوں میں بھی رواج دینا تھا، عورتوں کے اندر بھی اس کو پھیلانا تھا۔ حضور علیہ السلام کو یہ بوڑھی عورتوں سے اتنی امید نہیں ہوتی کہ وہ باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور صحیح طریقے سے یاد رکھ سکیں، اور اگر یاد رکھ بھی لیں تو ان کی عمر زیادہ باقی نہیں ہے امت تک اس علم کو پہنچانے کے واسطے۔ تو ایک کم سن بیوی کی بھی ضرورت تھی جو آپ سے محرم ہونے کی حیثیت سے
اپنے گھر کی عورت اور اپنے زوجہ ہونے کی حیثیت سے جس سے قریب کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ازدواجی زندگی کی باریکیاں، ازدواجی زندگی کے احکام، ازدواجی زندگی کی شرافت، ازدواجی زندگی کی جو ہے خوبیاں اور خرابیاں وہ امت کے سامنے کیسے جائیں گی، امت کی عورتوں تک کیسے پہنچیں گی؟ یہ وہ علم کی ضرورت تھی جس کے لیے حضور علیہ السلام نے اس رشتے کو پسند کیا تھا. اور یہ ایک رشتہ تھا، صرف ایک ایسا رشتہ کیا حضور نے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ان کی بیٹی بھی تو تھی حضرت فاطمہ، لیکن دیکھیے علم کے لیے ایک خاص صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، سب میں ہونا ضروری نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس قسم کی حیادار خاتون تھیں، جتنی شرمیلی تھیں اور جس قدر بلند اخلاق تھیں، پاک باز تھیں، سب کچھ اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، معمولی چیز نہیں تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے گا وہ مجھے دے گا، اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو دے گا، اور اللہ کو جو ستائے گا کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. یہ سب کچھ ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے علم کا مخاطب نہیں بنایا. اور حضرت فاطمہ سے کوئی خاص روایتیں امت کے سامنے آئی بھی نہیں، چند روایتوں کے علاوہ. اس کے برخلاف صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2000 سے زائد دین کی وہ حدیثیں جس پر اسلام کے اہم ترین احکام ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ علم، یہ فراست حضور علیہ السلام سے ان کے گھر میں ان کی بیوی بن کر رہنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو حاصل کیا، اور 9 سال حضور کے ساتھ میں رہی. 18 برس کی عمر میں انتقال ہوا حضور علیہ السلام کا، اور حضور کے بعد 45 سے لے کے 50 برس تک امت میں حیات رہیں. کوئی زوجہ حیات نہیں تھی، اس لیے کہ سب بوڑھیاں تھیں. وہ حضور کے بعد ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی دنیا سے. اب حضرت عائشہ اکیلی تھی جنہوں نے نصف صدی تک امت کی عورتوں کو نہیں، امت کے مردوں کو، امت کے علماء کو دین سکھایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ضرورت تھی جس کے لیے نبی نے امت کے خاطر ان سے نکاح فرمایا تھا. خواہشات کے لیے نکاح کرنے کی تو عمر گزر گئی تھی حضور کی. یہ امت کی ضرورت والا نکاح تھا. ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طائف میں اپنا مدرسہ چلاتے تھے اور وہاں کے گورنر بھی تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ جنازے میں شریک ہونے والے تدفین تک رہیں تو 2 قیرات احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور نماز پڑھ کے چلے جائیں تو 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. بات بہت یعنی عمل تو عام تھا بھائی، یہ تو غیر مسلم بھی شریک ہو جاتا ہے تعلقات کی وجہ سے، تو اس لیے ان کو حضرت ابن عباس کو کوئی بہت بڑا عمل نہیں سمجھ کہ بہت بڑا عمل کیا عمل ہے بھائی، یہ تو سبھی کرتے ہیں، اتنا بڑا ثواب. تو حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا، بھائی ابو ہریرہ کو اور کیا کام ہے، اس کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب، میں تحقیق کروں گا اس کی. چنانچہ ایک شاگرد کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس اور کہا جائیے عائشہ سے پوچھئے ام المومنین سے یہ حدیث کی کیا حیثیت ہے، کیا حکم ہے، وہ کیا جانتی ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا ایسے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ حدیث ابو ہریرہ بالکل صحیح یاد کریں، صحیح بتا رہے ہیں. جب تصدیق ہو گئی حضرت عائشہ سے، تب امت کا حبر، اتنا بڑا عالم، وہ کہہ رہا ہے افسوس یہ حدیث پہلے مجھے پہنچی ہوتی، میں نے کتنے احد پہاڑ کے برابر ثواب کھو لیے، پہلے پہنچی ہوتی مجھے. توثیق کہاں سے ہوئی؟ حضرت عائشہ سے ہوئی ہے. حضرت عائشہ نے بتا دیا، اتنا بڑا عالم ہے، مان لیا فوراً، کیونکہ حضرت عائشہ کے علم پر تمام صحابہ کو اعتماد تھا. حضرت عائشہ کے علم کے اوپر اعتماد تمام صحابہ کو تھا. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے، 3 دن میں بانٹ کے ختم کر دینا چاہیے.
چوتھے دن نہیں رہنا چاہیے گھروں میں قربانی کا گوشت۔ حدیث سنائی حضور کے حوالے سے۔ لوگوں نے جا کے حضرت عائشہ سے پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو ہریرہ کو بلاؤ۔ آئے حضرت ابو ہریرہ، 6000 حدیثوں کو بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی۔ آئے، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم یہ حدیث بول رہے ہو لوگوں کو؟ کہا میں سنا رہا ہوں، میں نے ایسا ہی سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے سب کو سناتا ہوں، بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی حدیث سنی اور اس سلسلے میں دوسری کوئی یاد نہیں ہے تم کو؟ یہ ایک خاص موقع کا حکم تھا، عام حکم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں قحط پڑا تھا، خشک سالی تھی، لوگوں کے گھروں میں چولہے بجھ گئے تھے اور قربانی کے دن آئے تھے، لوگ قربانیاں کر رہے تھے، حضور نے فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ کوئی گھر میں قربانی کا گوشت نہ رکھے، اس لیے سب بانٹو بانٹو بانٹو، ہر گھر میں چولہا جلے، ہر گھر والے کھائیں۔ لیکن جب یہ حالات ختم ہو گئے تب آپ نے یہ فرمایا تھا یہ قربانیوں کا گوشت مبارک گوشت ہے، کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ کر کے رکھو۔ تو تم آدھی بات جانتے ہو، پوری بات نہیں جانتے ہو، اس لیے 2 حدیثیں ملا کے بیان کرو۔ امت کی ضرورت کا وقت ہے تب رکھنا نہیں چاہیے، فوراً بانٹ دینا چاہیے، اور اگر حالات امن و امان کے ہیں، اتنی محتاجی نہیں ہے، تو پھر رکھ کے برکتاً بعد میں بھی کھا سکتے ہو اور اس کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھ سکتے ہو۔ 5 دنوں کو ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں تشریق گوشت کے پارچے سکھانے کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو دوستو، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا علم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بڑے علماء، حضرت عمر بھیجتے تھے جاؤ بھائی عائشہ سے پوچھو ام المومنین کیا کہہ رہی ہے، وہ جو کہیں گی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس ضرورت کے لیے، اپنے علم کو امن دینے کے لیے، اپنے علم کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گھر کی زندگی کے بارے میں جو دین امت کو معلوم ہوا ہے کسی اور سے نہیں معلوم ہو سکا، اور ایسی ایسی باتیں علم کی حضرت عائشہ نے بتائیں۔ علامہ شبلی نے سیرت عائشہ کے اخیر میں استدراکات کے نام سے ایک عنوان قائم کر کے ایسے سارے واقعات جمع کر دیے ہیں جس میں صحابہ سے دین سمجھنے میں غلطی ہوئی، قرآن کے سمجھنے میں، حدیث کے سمجھنے میں، اور صدیقہ عائشہ نے ان کی غلطی درست کی اور انہیں صحیح معنی بتایا۔ آج تک ہم ان کی برکت سے صحیح دین سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ ضرورت تھی اس کم عمر لڑکی سے نکاح کرنے کی، پھر بھی اس زمانے میں اس عمر کی بچیوں سے نکاح کرنا عرب کا عام عادت تھی، کوئی خلاف نہیں تھا، وہاں کے سماج اور کلچر کے خلاف نہیں تھا۔ 2 باتیں ہو گئی، اور تیسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مثلا حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا۔ یہ حی ابن اخطب کی بیٹی تھی جو یہودیوں کا سردار تھا، مارا گیا تھا اور وہاں سے لایا گیا تھا، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کعب ابن اشرف کی بیوی تھی، نکاح ہو چکا تھا، اور انہوں نے خواب دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نہیں، ایک چاند کے بارے میں خواب دیکھا۔ وہ خواب اپنے شوہر کو سنایا، اس نے چونکہ وہ یہودی سردار تھا، اپنی کتاب میں تورات میں حضور علیہ السلام کے بارے میں سب جانتا تھا، اسے اپنی بیوی کے بارے میں بھی کھٹک تھی۔ جب انہوں نے یہ خواب سنایا تو ایک تھپڑ مارا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے چہرے پہ، گال پہ ایک تھپڑ مارا کہ نشانات بیٹھ گئے، اتنے غصے میں مارا، اور کہا کہ تو خواب دیکھ رہی ہے کہ عرب کا چاند تیرے گود میں؟ غصے سے بنا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی تورات میں دی گئی خبر کے مطابق حضور علیہ السلام کی بیوی اور زوجہ بننے والی ہے، اسی لیے وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، کبھی استعمال بھی نہیں کر سکا ان کو۔ اب پھر جب جنگ ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا اور باندیاں یہاں لائی گئیں،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے ہیں گھر سے الگ ہو کر اور مجھے بیوی کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ایسا کیجئے کہ باندیاں آپ بعد میں جب بھی تقسیم کریں مجھے ایک اجازت دے دیجئے، ایک دے دیجئے مجھے باندی، بعد میں تقسیم کیجئے جب بھی کرنا ہے آپ کو، کیونکہ مجاہدین ہی میں تقسیم ہوتے تھے وہ. حضور نے فرمایا اچھا جا کے تم ہی لے لو کسی کو پسند کر کے. وہ گئے تو وہاں حضرت صفیہ نظر آئیں، ان کو لے کے چلے گئے. وہ جب وہ لے کے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اجازت لے لیا حضور علیہ السلام سے. لوگوں نے کہا کہ ٹھہرو ذرا. آئے اور کہا یا رسول اللہ وہ سردار کی بیٹی ہے، دوسرے قوم کی، دوسرے مذہب کے سردار کی بیٹی ہے، ہم لوگوں کو اچھا یہ لگتا ہے کہ وہ اگر باندی بنے تو آپ کی بنے. اب آپ اپنے غلاموں اور اپنے امتیوں کی باندی مت بنائیے، اس کا رانگ میسج جائے گا، غلط اثر ان کے پاس ہوگا کہ سرداروں کی بیٹیوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس لیے ہمارا مشورہ ہے، آپ کے سامنے ادباً گزارش ہے کہ اسے آپ اپنے حق میں رکھ لیجئے صفیہ کو. حضور علیہ السلام نے بلایا اور حضرت دحیہ سے پہلے ان کی مرضی پوچھی، چونکہ دے چکے تھے حضور، اس لیے ان سے مرضی پوچھی کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں بھائی اب کیا کہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے تو سب قربان ہے، یہ رکھ دی، میں دوسری لے لیتا ہوں کوئی دوسری. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ علیہ السلام نے اپنی ذاتی باندیاں ان کو ہدیہ دے کر اس کے عوض ان کو لیا، کیونکہ نبی کسی کا احسان نہیں لے سکتے تھے اپنے اوپر. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندی نہیں بنا کے رکھا، اسی وقت آزاد کر دیا اور ان سے نکاح فرمایا حضور علیہ السلام نے. اور جب ان سے نکاح ہو گیا تو انہوں نے یہودیوں کے سارے راز فاش کر دیے، جس سے ملت اسلامیہ ان خطروں سے بچ گئی جو خطرے پیش آنے والے تھے. اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کا کوئی منشا نہیں تھا. اسلامی مصلحت سے صحابہ نے مشورہ دیا، آپ نے اس مشورے کو قبول فرما لیا کیونکہ بہتر مشورہ تھا، اچھا مشورہ تھا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان کی یہ بیٹی ایمان لے آئی تھی، اور ابو سفیان پکا دشمن تھا شروع سے لے کے فتح مکہ تک، مسلمانوں کا اور نبی کا. لیکن جب حضرت ام حبیبہ ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ، جو وہ بھی مسلمان تھے، حبشہ چلی گئی تھیں ظلم سے بچنے کے لیے، تو حبشہ میں ان کے شوہر کو کوئی عیسائی لڑکی پسند آ گئی تو اس سے نکاح کرنے کے لیے بیوی کو طلاق دے دی انہوں نے. تو حضرت ام حبیبہ بیوہ ہو گئی اور تنے تنہا، جہاں وہ کوئی بھی نہیں تھا حبشہ میں، ان کا بڑی مشکلوں سے، بڑے خطرناک راستوں سے سفر کر کے اکیلی مصیبت زدہ مکے میں واپس آئیں. حضرت علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی اور اطلاع تھی کہ ان کا شوہر مرتد ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت اسلام کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اب بے سہارا ہو کر مکے میں آئی ہے، اور مکے میں تو مسلمانوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، سب خون کے پیاسے ہیں. حضرت علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر کے انہیں اپنی امان میں اور اپنے حرم میں لے لیا. یہ ایک مظلومہ کی حفاظت تھی، آپ کی ضرورت نہیں تھی. حضرت علیہ السلام نے ان کو نکاح کیا اور اپنے امان میں لیے. یہ بھی بیوہ عورت، مطلقہ عورت تھی. یہ بھی آئیں حضور علیہ السلام کے نکاح میں. اور مصلحت کیا تھی؟ مصلحت یہ تھی کہ مکے کے رواج میں، کلچر میں، داماد اور اس کے خاندان سے لڑنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. حضرت علیہ السلام نے یہ بھی سوچا کہ اگر ابو سفیان کی بیٹی میں نکاح کر لوں گا تو اس کا داماد بن جاؤں گا، اب پھر وہ مسلمانوں سے جنگ اس لیے نہیں کرے گا کہ میں اس کا داماد ہوں. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ام حبیبہ سے نکاح کے بعد ابو سفیان مسلمانوں کی دشمنی میں بہت ڈھیلا پڑ گیا اور نرم پڑ گیا، اس لیے کہ مسلمانوں کا امام ان کا داماد تھا. اس وجہ سے یہ سب قربانیاں حضور علیہ السلام امت کے لیے دے رہے ہیں، اور اسے لوگ شوق کے نکاح کہہ رہے ہیں. اس میں کہاں شوق ہے؟
کہاں اس کے اندر اپنا شادیاں کرنے کا شوق ہے کہ 2 5 8 10 شادیوں کا شوق بتا رہے ہیں اس کو. یہ شادیوں کا شوق نہیں. احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور شرفاء کے خاندان کی تھی، ان پر رحم کرنے کی ضرورت تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں مسلمانوں کو ترغیب دی، لوگوں شہداء احد کی بیواؤں سے نکاح کر لو، انہیں اپنے گھروں میں امن دو، ان کے سرپرست بن جاؤ. حضور علیہ السلام ترغیب دے رہے تھے. خود بھی اس موقع پر 2-3 احد کے شہداء کے بیواؤں سے نکاح فرمایا حضور علیہ السلام. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک خاتون تھی، نہایت شریف خاتون تھی. ان کے شوہر ابو سلمہ تھے، 3 بچے تھے. ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک دعا یاد آئی جو غم کے وقت پڑھنے کے لیے حضور نے بتائی ہے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرمائیے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دیجئے اور اس سے بہتر نعمت مجھے دیجئے. یہ ایک دعا ہے مسنون، حضور نے سکھائی. ام سلمہ کو یاد تھی کیونکہ ام سلمہ بہت ذہین تھیں، بڑی عالمہ تھی دین کی. یہ دعا یاد تھی. شوہر کا انتقال ہوا تو یہ دعا پڑھنی شروع کی، مسنون دعا، اللہم اجرنی فی مصیبتی. اس کے بعد واخلفنی کہنے کا ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کہتی ہیں میرے دل میں آیا کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے اچھا کون ہوگا جو مجھے اس کی جگہ پر مل سکتا ہے. میرے شوہر سے اچھا کوئی بھی انسان نہیں ہوگا، میرا شوہر سب سے اچھا تھا، اور وہی نہیں رہا تو واخلفنی خیرا منہا کہنے کا فائدہ ہی کیا ہے. لیکن فرماتی ہیں کہ پھر میں نے سنت سمجھ کے پڑھ لیا پوری دعا کہ بھائی سنت سمجھ کے پڑھ لو، اس لیے پڑھ لیا میں نے. جب میں نے پوری دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے عدت کے دن گزرنے کے ساتھ ہی خود نکاح کا پیغام بھیجا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ بتا دے کہ اگر تم نبی والی دعا پڑھ دو گے تو چاہے تمہیں کائنات میں کوئی امکانات نظر نہ آ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ممکن بنا کے بتا دے گا. اب نبی ابو سلمہ سے کروڑوں درجے افضل تھے. انہوں نے پیغام بھیجا. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس رشتے کو قبول کرنا نہیں چاہ رہی ہوں، اور میں اس سلسلے میں بچنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور وجہ اس کی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے بہت باحیا عورت ہوں، بہت جلدی رشک آتا ہے دوسروں کے اوپر، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بیویوں میں آپ سب سے زیادہ عائشہ کو چاہتے ہیں. اب میں بیوی نہیں ہوں تو کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن کل میں آپ کی بیوی بن جاؤں گی تو ہو سکتا ہے مجھے یہ برا لگے گا، اچھا نہیں لگے گا، اور اگر ایسا ہوگا تو میرا ایمان غارت ہو جائے گا. اس واسطے میں اس رشتے میں بہت اپنے کو مشکل میں پا رہی ہوں، میں اس رشتے سے بچنا چاہتی ہوں. دوسرے اس وجہ سے کہ میرے گود میں ابو سلمہ کے بچے ہیں، ان بچوں کا بوجھ آپ پر پڑ جائے گا، اس وجہ سے بھی میں اس رشتے سے پیچھے ہٹ رہی ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک تمہاری غیرت و رشک کی بات ہے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اس پر تمہارا مواخذہ نہ کرے، اور جہاں تک تمہارے بچوں کی بات ہے تو ابو سلمہ کی اولاد میری اولاد ہے، میں ان کی خوشی سے خدمت و پرورش کروں گا. حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا. یہ ام سلمہ آپ کی بیویوں میں حضرت عائشہ کے بعد سب سے بڑی عالمہ ہے، اور صاحب فتویٰ صحابیہ ہے، جو فتویٰ دیا کرتی تھی حضرت ام سلمہ. باقاعدہ محدثین نے ام سلمہ کے فتاویٰ الگ سے جمع کر دیے، اتنی بڑی عالمہ ہے. یہ مصلحت تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی. غرض یہ ہے کہ تفصیل میں جائیں تو بہت باتیں ہوتی ہیں، ہمیں تو یہ پروگرام ختم کر دینا چاہیے تھا 11:30 بجے، لیکن ہمارے مفتی صاحب کا تھوڑا آگے بڑھ گیا اور ہمارا تھوڑا آگے بڑھ گیا اس طرح. اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی یہی طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سننا ہی سننا ہے، لیکن ہمیں صبح سفر کرنا ہے. اس لیے ہم ایک بات آپ کے سامنے، صرف ایک اعتراض کے بارے میں بہت اختصار کے ساتھ میں نے بتایا. یہ اتنا مزیدار
پسندیدہ علم افزا ٹاپک ہے کہ اگر ہم معترضین کے اعتراض کو صرف کوسچن بنا دیں اور اس کے جواب کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی تاریخ، نکاحوں کی تاریخ پڑھیں، تو آپ کو اس میں بڑے سبق ملیں گے، عبرتیں ملیں گی، ایمان تازہ ہوگا، یقین بنے گا، اور حضور علیہ السلام کی بلند کرداری کا پر اور زیادہ یقین آئے گا، اور حضور علیہ السلام کی پاک بازی، حضور علیہ السلام کی حیا، عفت، پاک دامنی ہمارے سامنے کھلتی چلی جائے گی۔ مگر کس کو فرصت ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت پڑھے؟ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہاں بھی اور سارے عالم میں جہاں اللہ توفیق دے رہے ہیں یہ بات عرض کر رہا ہوں، روزانہ کا معمول بنائیے سیرت طیبہ کے مطالعے۔ روز 2 صفحے پڑھیے، 1 صفحہ پڑھیے، روز پڑھیے، بلکہ گھر میں بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ کے پڑھیے۔ اور آج کے حالات میں تو اس کی سخت ضرورت ہو گئی ہے۔ امام ابن قیم کا ایک قول نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابن قیم بہت بڑے عالم ہیں، امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے سیرت پر، اس کا نام ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی سیرت ولادت سے لے کے وفات تک ایک ایک سنت کو انہوں نے اس میں احادیث صحیحہ کی روشنی میں جمع کیا ہے۔ بہت عظیم الشان کتاب ہے، جب سے لکھی گئی ہے علماء امت اس سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدے حاصل کر رہے ہیں، اس کے ریفرنس سے سیرت کی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ زاد المعاد، امام ابن قیم یہ زاد المعاد جو کتاب ہے اس کے شروع میں لکھ رہے ہیں کہ میں امت کی بگڑتے ہوئے حالات سے بہت غم زدہ ہوں، مسلمان دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی دین کی دوری دیکھ دیکھ کر میں بہت غم زدہ ہوں، اور میں حیرت میں پڑا ہوا ہوں کہ مسلمانوں میں اتنی بے دینی کیسے آ رہی ہے۔ میں اس کے لیے بہت سوچا ہوں، راتوں میں جگا ہوں، اللہ سے مدد مانگا ہوں، اور اس کے لیے میں نے بہت لو لگائی ہے کہ یا اللہ کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ یہ امت کی اصلاح کیسے ہو، معاشرہ درست کیسے ہو، یہ گناہ مسلمانوں میں سے کیسے نکلیں۔ میں بہت اللہ کو منایا ہوں اور بہت میں نے اللہ سے لو لگائی ہے، تو اللہ پاک نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، اور وہ یہ ڈالی کہ اس امت کو نبی کی سیرت سے قریب کرو، اس امت کو نبی کے بارے میں باخبر کرو، اس امت کو اپنے نبی کی زندگی اور ان کی ہسٹری آف لائف پہنچاؤ اور بتاؤ۔ یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اللہ نے میرے دل میں یہ بات تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں غور سے سن لو، نبی کی سیرت جاننے کا، نبی کی زندگی کو پڑھنے کا، نبی سے محبت و تعلق بڑھانے کی تم کو اپنی ہدایت کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے جتنا دیدے کو روشنی کی ضرورت ہے، اور جتنا جسم کو جان کی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ امت کو اپنے نبی کی سیرت طیبہ سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ ہم آپ طے کر لیں آج کی رات میں کہ آج کے بعد ہماری زندگی کا کوئی دن اپنے نبی کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے خالی نہیں ہوگا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ توفیق دے، اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے، کیسی طاقت آتی ہے، اندر روحانیت کو خوشی، بشاشت، فرحت اور انبساط ملتا ہی چلا جائے گا۔ جینے کا مزہ آئے گا اگر ہم نبی کو پڑھ رہے ہوں گے روزانہ اور نبی کو جان رہے ہوں گے، اور پھر حالات سے ہم ڈریں گے نہیں، حالات سے ہم گھبرائیں گے نہیں، حالات کو ویلکم کریں گے اور حالات سے ٹکرائیں گے اور اس کو پاش کریں گے اور نبی کا جھنڈا اونچا کریں گے اور نبی کی سیرت کو دوسروں کے دلوں میں بٹھا دیں گے۔ اگر آپ جانتے ہوں گے تو سب کچھ ہوگا، اور اگر آپ بے خبر ہوں گے تو خود اپنا عقیدہ بھی درست نہیں ہوگا اور اپنا ایمان بھی بچا کے لے جانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سوشل میڈیا ناگپور اردو۔ دینی، ملی، سماجی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں